صلی علی نبینا صلی علی محمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر آمنت بالله صدق الله العظیم۔ احباب ذی وقار، آج کا یہ ہمارا مختصر سا پروگرام عید الاضحیٰ کے حوالے سے ہے۔ قربانی کے بارے میں آج ہم جاننا چاہیں گے۔ قربانی کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اور اسلام میں قربانی کی اہمیت کیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس قربانی والی ادائیگی کو کس طرح فرمایا، اور پیارے محمد علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس سنت کو کیسے ادا کر رہی ہے۔ قربانی کیا ہے، جو دیکھی ہسٹری میں نے تو یہ مجھ کو یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ قربانی، پہلی قربانی حضرت آدم علیہ السلام آپ کے دو بیٹوں نے دی۔ یہ قربانی کی تاریخ ہے، ابتدا ہے۔ ایک بیٹی کی قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول نہ ہوئی، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کو اللہ کریم عز و جل نے بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دولت سے نوازا۔ آپ جب 13 برس کے ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اپنی محبوب ترین چیز کو ذبح کر رہے ہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ وسوسہ نہیں ہو سکتا، یقیناً میرے اللہ کریم عز و جل مجھ سے میری محبوب ترین چیز یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تقاضا کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ اس کی ادائیگی کے لیے تیار ہو گئے، اور آپ نے اپنے بیٹے کو بھی تیار کر لیا، لیکن اللہ کریم عز و جل نے آپ کی جگہ ایک مینڈھا بھیج کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سلامت بچا لیا، اور آپ کی جگہ وہ مینڈھا ذبح ہو گیا۔ اللہ کریم عز و جل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا ایسی پسند آئی کہ اس کو قیامت تک واسطے اس امت کے لیے لازمی کر دیا، جو بھی صاحب استطاعت ہو اس پر قربانی کو واجب کر دیا گیا۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پیارے محمد علیہ السلام آپ سے صحابہ کرام رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ تو پیارے محمد علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے، جیسا کہ ابن ماجہ شریف میں بھی ہے اور مشکات شریف میں بھی ہے کہ پیارے محمد علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ گویا ارشاد فرمایا گیا کہ ہم قربانی کی صورت میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یادگار قائم کیے ہوئے ہیں۔ ایک ضروری وضاحت اس حدیث پاک سے روز روشن کی طرح واضح ہو رہی ہے کہ اسلام بزرگوں کی یادگاریں ختم کرانے نہیں آیا، بلکہ انہیں قائم رکھنے کے لیے آیا ہے۔
لہٰذا اپنے بزرگوں کی یادیں منانی چاہیے۔ وہ لوگ جو خوف خدا اور شرم نبی سے عاری ہو کر بزرگوں کی یادیں منانے والے مسلمانوں پر کفر و شرک اور بدعت کے فتوے جڑتے ہیں، انہیں اس فتویٰ بازی سے ذوق سے باز آ جانا چاہیے، کیونکہ اسلامی معمولات کا اکثر و بیشتر حصہ کسی نہ کسی نبی علیہ السلام، رسول علیہ السلام یا صحابی کی یاد کے ساتھ ہی وابستہ ہے۔ لہٰذا ان یادوں کو منانا شرک نہیں، عشق ہے، بدعت نہیں، سراسر محبت ہے۔ قربانی سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ قربانی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، وہاں سنت حبیب پروردگار عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں 10 سال قربانی کرتے رہے۔ مندرجہ بالا حقائق سے قربانی کی حقیقت خوب نکھر کر سامنے آ جاتی ہے کہ قربانی سے مقصود رضائے خداوندی کا حصول ہے۔ قربانی کے ان مقاصد و مطالب کے پیش نظر کوئی مسلمان بھی قربانی کی اہمیت و ضرورت سے انکار نہیں کر سکتا۔ اسلامی دور کی قربانیاں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دمبوں، بکریوں، گایوں اور اونٹوں کو ذبح فرماتے رہے، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں کبھی اونٹ، کبھی بھیڑ اور کبھی بکری کی قربانی فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری جلد 2 اور مسلم شریف میں بھی جلد 2 میں ہے، ابو داؤد شریف میں ہے، مشکاۃ شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 گندمی رنگ میڈوں کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے دست مبارک سے ذبح فرمایا۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سینگوں والا مینڈھا لانے کا حکم فرمایا جس کے ہاتھ، پیر اور آنکھیں سیاہ ہوں۔ چنانچہ قربانی کرنے کے لیے ایسا دمبا لایا گیا۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھری لاؤ۔ پھر فرمایا، اس کو پتھر سے تیز کرو۔ آپ فرماتی ہیں میں نے اس کو تیز کیا، پھر آپ نے چھری لی اور مینڈھے کو پکڑ کر لٹایا اور ذبح کر دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ایک عشق و محبت کا مظاہرہ اونٹوں نے کچھ اس طرح کیا۔ پیارے محبوب علیہ السلام آپ 5-5 6-6 کی تعداد میں آپ کی بارگاہ میں اونٹ لائے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے مبارک ہاتھوں سے انہیں ذبح کر رہے ہیں۔ اونٹوں نے عشق و محبت کا مظاہرہ کچھ اس طرح کیا کہ جب دیکھا کہ جانے کائنات، جانے جہانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے ہاتھوں سے، مبارک ہاتھوں سے اونٹوں کو ذبح فرما رہے ہیں، تو اونٹوں نے بجائے اپنی جان بچانے کے عشق و محبت میں آ کر ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر حضور علیہ السلام کے ہاتھوں ذبح ہونے کی خواہش کا اظہار کیا۔ پیارے محبوب علیہ السلام آپ نے قربانی اپنی طرف سے بھی کی، اپنی آل کی طرف سے اور امت کی طرف سے بھی قربانی کی۔ حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 دمبوں کی قربانی فرماتے تھے۔ ان میں ایک کو ذبح کر کے فرماتے، اللہم ھذا عن محمد و آل محمد، اللہم ھذا عن محمد و آل محمد، اے اللہ عز و جل یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کی طرف سے ہے
اور دوسرا ذبح کرتے فرماتے اللہم ھذا عن امتی، کہ اللہ عز و جل یہ میری امت کے ان افراد کی طرف سے ہے جنہوں نے تیری توحید اور میری رسالت کی گواہی دی۔ سبحان اللہ، یہ اسلام کا تصور قربانی ہے۔ اسلام تمام دینوں سے بہترین دین ہے۔ جس طرح اللہ کریم عز و جل نے ہمیں نبی علیہ السلام تمام نبیوں کے سردار عطا فرمائے، کتاب تمام کتابوں کی سردار عطا فرمائی، اس امت کو تمام امتوں کی سردار بنایا، تو اس امت کو دین بھی تمام دینوں کا سردار عطا فرمایا۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ قربانی کے فضائل بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے، قربانی میں ہمارے لیے اجر کیا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی جس آدمی نے خوشی کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قربانی کی تو وہ قربانی اس کے لیے آگ سے حجاب یعنی بچاؤ کا سامان بن جائے گی۔ قربانی اللہ کریم عز و جل کی بارگاہ میں کب مقبولیت ہوتی ہے، کب قبول ہوتی ہے؟ اللہ کریم عز و جل کو ہمارے گوشت کا یا خون کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے گوشت کی یا خون کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کریم عز و جل کو ہمارے تقوی کی ضرورت ہے۔ قربانی ایسی ہونی چاہیے جس میں تقوی ہو، جتنا تقوی زیادہ ہوگا اتنا اجر زیادہ ملے گا۔ اور اللہ کریم عز و جل کو 10 ذی الحج کے دن قربانیوں سے بڑھ کر اور کوئی عمل اتنا زیادہ محبوب نہیں ہے۔ قربانی کے فضائل بیان کرنے کے ساتھ ساتھ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کے غریبوں کا بھی یوں خیال فرمایا۔ ہمارے پیارے نبی آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ پر آپ نے ہر امتی کا خیال فرمایا۔ بانی اسلام آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے غریب اور نادار لوگوں کے لیے یہ آسانی پیدا فرمائی ہے کہ اگر کوئی قربانی دینے کی طاقت نہیں رکھتا تو حصول ثواب کی خاطر اس کے لیے مندرجہ ذیل 2 طریقے منقول ہیں۔ پہلا طریقہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور اگر میں قربانی نہ کر سکوں تو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید کے دن تو آپ نے بال کاٹ لے، ناخن اتارے، مونچھیں پست کرے اور زیر ناک بال مونڈ لے تو تجھے پوری قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، یعنی قربانی کی طاقت نہ رکھنے والا غریب اور نادار آدمی اگر عید کے روز حجامت بنوا لے تو قربانی کا ثواب پائے گا۔ دوسرا طریقہ، حضرت امام اسماعیل حقی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ اگر کوئی آدمی مفلس و نادار ہو، قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو کوئی صورت ہے جس سے وہ قربانی کا ثواب حاصل کر سکے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ آدمی عید کے روز 4 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ شریف کے بعد یعنی الحمد شریف جس کو کہا جاتا ہے کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر پڑھے
اللہ تعالیٰ عز و جل 60 قربانیوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال اور دفتر حسنات میں درج فرمائے گا۔ کیا طریقہ بتایا؟ 4 رکعت عید کے روز 4 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر پڑھے تو اللہ کریم عز و جل 60 قربانیوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال اور دفتر حسنات میں درج فرمائے گا۔ جہاں قربانی کی جاتی ہے، قربانی کے گوشت کے حوالے سے اسلام نے یہ تصور ہمیں دیا کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھایا جائے اور اپنے دوست و احباب کو بھی دیا جائے اور اس امت کے غریب و نادار مفلس لوگوں کو بھی دیا جائے، سائلین کو بھی دیا جائے، تاکہ قربانی کا صحیح جو اجر و ثواب ہے وہ انسان پا سکے۔ اس کے لیے یہ طریقہ بتایا گیا کہ قربانی کے 3 حصے کر دیے جائیں۔ ایک اپنے گھر کے لیے رکھ لیا جائے، دوسرا حصہ اپنے دوست و احباب کے لیے رکھ لیا جائے اور تیسرا حصہ غریب و مساکین اور سائلین جو آئیں ان کو دے دیا جائے، تاکہ قربانی کا جو صحیح اجر و ثواب ہے ہم اس کو پا سکیں۔ اللہ کریم عز و جل کی بارگاہ میں التجا ہے کہ رب کریم عز و جل ہمیں اس امت مسلمہ کو صحیح معنوں میں اپنے دین متین کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم عز و جل ان کی جنہوں نے قربانیوں کے جانور لیے ان کو بھی تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے، جو نہ لے سکے اللہ کریم عز و جل انہیں بھی یہ طاقت سنت ابراہیمی علیہ السلام کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔